اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا لے۔ ناظرین کرام، آج بارگاہ بہت عظیم الشان، انتہائی عالی شان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ہمیشہ غلامی کے مقابلے میں آزادی کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ آزادی کی چند سانسوں کو غلامی کی آسائشوں اور پوری زندگی پر مقدم رکھتا ہے، مگر جب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن پہن لے تو پھر سارے پیمانے ناظرین بدل جایا کرتے ہیں۔ وہاں گھر کی آسائشیں، رشتوں کا پیار اور باپ کی پکار ایک طرف نظر آتی ہے، اور دوسری طرف غلامی رسول کی دستار ہی جینے کا معیار نظر آتی ہے۔ ایسے یہ غلام ناظرین حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی غلامی پر بڑی سے بڑی آزادی نثار ہوئی، جن پر رحمتوں کی، شفقتوں کی، عنایتوں کی چھما چھم فوار ہوئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غلامی سے آزادی ملی، مگر بیٹا ہونے کی ساتھ ہی بشارت ملی۔ یہ وہ بلند مرتبت ہستی ہیں ناظرین کہ السابقون الاولون کا تاج سر اقدس پر سجا، مگر یہ بھی تاریخ کا کتنا حسین اور سنہرا باب ہے کہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں ناظرین جن کی چمک کبھی ماند نہ پڑے گی۔ وفا شیاری، شوق شہادت، ذوق عبادت، عاجزی و انکساری میں بلند ترین مقام آپ نے پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف آپ نے پایا۔ پھر یہ وہ واحد صحابی ہیں ناظرین جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا دیدار کرنے کا شرف جن کے وجود کو اس طرح سے مہکایا اور جگمگایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حب النبی نبی کے محبوب کا لقب انہوں نے ہی پایا، جن پر یہ بھی انعام کے مواخات کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بھائی بنایا۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینے پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر بنا کر روانہ
روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا مکمل طور پہ لہرایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین تیر اندازی میں مخصوص کمال رکھتے تھے۔ ان کا شمار ایسے صحابہ میں ہوتا تھا جو اس فن میں اپنی نظیر آپ تھے۔ مارکہ بدر سے غزوہ موتا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و پامردی کے ساتھ شریک ہوئے۔ شجاعت کا یہ عالم ناظرین کہ میری آپ کی ماں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جس فوج میں، جملے سنیے گا ناظرین، جس فوج میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے اس میں امارت کا عہدہ انہی کو عطا ہوتا، یعنی اتنے بہادر تھے آپ۔ سفر طائف بھی ناظرین جن کی قربانیوں کی ایک روشن مثال ہے، جہاں کفار محبوب رب العالمین پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، وہاں پیارے محبوب کو بچانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر ڈھال بن کر پتھروں کو اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو منافق رسیوں سے باندھ کر شہید کرنا چاہے تو نہ کر پائے، کیونکہ ان کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کے ذریعے سے فرمائے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو جنگ موتا کے وقت شیطان زندہ رہنے کی محبت اور موت سے نفرت دلائے، مگر آپ اسے شوق شہادت میں دھتکار کر بھگائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شہادت کا رتبہ پا جائیں۔ ناظرین کرام ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں، وہ رفت، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ کیا ہوگا ناظرین، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا علم بہت کم ہے، بہت کم، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علوم رکھنے والے لوگ ہیں سب کا علم کم ہے۔ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبانہ روز دیکھے، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اٹھا کر سرکار علیہ السلام کی خدمت پہ رکھی، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو وضو کا پانی پیش کیا، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی صبح و شام خدمت کی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین دیدار کیا، اس خدمت کا، اس خدمت گزاری کا ناظرین ایک لمحہ، ایک پل ہماری تمام زندگیوں کے اوپر بھاری ہے، اس کا یقیناً ناظرین نہ ہم تذکرہ اس طرح سے کر سکتے ہیں نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بس جن پر نگاہ پڑ جائے میرے سرکار کی، ان کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ تو جو سرکار کی صبح و شام دیکھتے ہوں اور سرکار کی خدمت کرتے ہوں، ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہی ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً تصرف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب، سادات ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ اور بزرگ شناخواں، یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، مرغوب احمد ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی عظیم بارگاہ ہے صاحب، خدمت کا ایک لمحہ جس کو مل جائے اس کی دنیا آخرت بن جائے، اس کے مرتبے اور مقام کو کیا ہی دیکھیں، کجا اس کے کہ سرکار علیہ السلام، بس میں کیا کہوں کہ شبانہ روز سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف، اور آغاز کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص طور پہ وہ جو آپ نے سرکار علیہ السلام کی غلامی میں اپنی اس آزادی کو قربان کر دیا۔ نہیں چاہیے یہ آزادی مجھے، تو وہ رخ مصطفیٰ کی جو ہے بس تابناکیاں چاہیے اور ان کے قدمین شریفین کی غلامی چاہیے۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جنید بھائی بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم اس بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کا اعزاز بخشا ہے کہ انہیں صحابیت کا تاج بھی نصیب ہے اور پھر حضور کے گھر کا حصہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ تاریخ انسانیت میں نبوت اور رسالت کے بعد یہ دونوں شرف ایسے ہیں کہ جن کی نہ کوئی مثل مل سکتی ہے نہ کوئی مثال۔ صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز، اللہ، اور پھر اگر حضور اپنے گھر کے حصے کے طور پر رکھ لیں تو پھر یہاں پر تو اعزاز جو ہیں وہ ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ۔ جناب سیدنا زید ابن حارثہ کے بنیادی تعارف کے حوالے سے اور آپ کے خاندانی تعارف کے حوالے سے جو کچھ حقائق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حارثہ کے بیٹے ہیں اور حارثہ کے باپ کا نام جو ہے وہ اسی طرح چلتے چلتے بنو قزاعہ کا حصہ وہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ کا نام سودا نظر آتا ہے، اور پھر یہ بنو مان کہہ لیں یا قبیلہ طے کی شاخ کہہ لیں، اس میں سے ان کا یہ تعارف ہے۔ اب جو
حقیقت اس حوالے سے ملتی ہے، اور بھی روایات ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ بچپن میں ہی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے ننہال پر، اور واپسی پر جب آ رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ تھا، تو ظالم ڈاکو لوگ جو تھے وہ کہیں ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس قافلے کو بھی لوٹا اور اس بچے کو وہاں سے غلام بنا لیا اور لے کر آ کے اس دور میں مکہ شریف میں قاز کا میلہ بہت مشہور میلہ تھا، اس میلے پر منڈی تجارت کی بھی ہوتی تھی، اور وہاں آ کے اس بچے کو بیچ دیا جی۔ اور خریدنے کا جو خوبصورت شرف ہے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس بے مثل بھتیجے کے حصے میں آیا، جو کثرت کے ساتھ حضور کی خدمت اس وقت بھی کرتے تھے جب آپ شب ابی طالب میں تھے، تو انہوں نے لا کے اپنی پھپھی کی خدمت میں پیش کیا، اور اب شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ پہلے خدیجہ پاک کی خدمت میں آیا، پھر خدیجہ پاک نے سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ ابھی عمر شریف کی ابھی کوئی ابتدائی تھے، 13-14 سال کی روایت ملتی ہے جب انہیں یہ شرف نصیب ہو گیا کہ یہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے جو ماں باپ ہیں ان کی تڑپ اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ باپ کے بڑے خوبصورت اشعار بھی ملتے ہیں ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں۔ بہرحال وہ کچھ لوگ ان کے قبیلے کے مکہ شریف آئے اور انہوں نے جناب زید کو دیکھا تو ان کے ذہن میں وہ جو بچہ قبیلے کا گما ہوا تھا اس کا تصور آیا، اور انہوں نے پہچان بھی لیا، بات بھی کی، تو جناب زید نے بھی بتا دیا کہ میں وہی ہوں اور میں بالکل سکھ سکون کے ساتھ ہوں، میرے باپ کو خبر دینا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اب جب یہ خبر ان تک پہنچی تو ظاہری بات ہے ایک پدری محبت ہوتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی جناب یعقوب کی طرح بڑا تڑپ رہا تھا، اس نے بھائی کو ساتھ لیا اور مکہ شریف حاضر ہو گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسے پتہ چلا کہ سرداروں کے گھر میں ہے، شہنشاہوں کے گھر میں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ، ظاہری بات ہے اس وقت سرکار کا اعلان نبوت نہیں تھا یا محمد کا کہ آپ بہت بڑے خاندان کے ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ، یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس کی تڑپ ہے، تو جو اصول ہے عرب کا آپ فدیہ لے لیں، اس کا بدلہ لے لیں اور بہت گنا زیادہ لے لیں، یعنی جتنا مال چاہیے آپ لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے دے دیں، چاہیں آپ مجھے بیٹا دے دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے، اس میں بڑی حکمت ہے اور وہ بڑا راز ہے، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں صرف بیٹا ہی چاہیے، یعنی اختصاص ہو گیا۔ اب حضور نے جو کرم فرمایا میرے خیال میں رہتی دنیا تک بہت سے راستے متعین کر جاتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ اختیار ہم زید کو دیتے ہیں، اور اگلا فکرہ بڑا مزیدار ہے، فرمایا اگر وہ مان جائے، تمہیں پسند کر لے، تمہیں ترجیح دے لے، تو بغیر کسی بدلے کے میری طرف سے، یعنی بغیر فدیے بغیر مال کے ویسے ہی لے جاؤ، کسی بدلے کے بغیر تم لے جاؤ۔ اب فیصلہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر زید میرا اختیار کرے تو پھر میں کسی کا دل توڑنے والا نہیں، یعنی یہ وہ دن ہے، ابھی سرکار کی عمر مبارک کوئی 25-26 سال ہے اس دور میں، اب فیصلے کی گیند جو ہے وہ حضرت زید کی بارگاہ میں آ گئی، اختیار دے دیا گیا جناب زید پاک کو، اور جو منظر عمل آیا ہے کتابوں میں وہ آپ نے اس طرح فیصلے کا بھی اختیار دیا کہ زید انہیں پہچانتا ہے یہ تیرا باپ، اس نے کہا جی بالکل یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری ماں کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں کہ تو واپس آ، اور ماں باپ اور ان رشتوں کے خوبصورت رنگ میں آ کے تو زندگی بسر کر، اور مجھے بھی حضور نے فرمایا مجھے بھی تو جانتا ہے، میرے ساتھ بھی تو رہا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی معاشرت کی، اب تجھے اختیار دیتے ہیں کہ تو جو پسند کرتا ہے۔ تو جناب زید نے اپنے باپ اور چچا کے موجودگی میں ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے بھی کہا کہ سائیں اختیار کی بات ہے تو یہ تو باپ ماں اور چچا ہیں، ساری کائنات بھی ایک طرف ہو تو میں کائنات کو اختیار نہیں کروں گا، حضور کی ذات کو اختیار کروں گا، ان کی غلامی چاہیے، سرکار کی ذات کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جو کچھ مجھے آپ کی ذات میں نظر آیا ہے وہ کہیں اور نظر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب کلیئر سی بات ہے، باپ ماں چچا کی محبت سے بڑی محبت کوئی نہیں ہوتی، یہ آئیڈیلزم ہے۔
ان سب محبتوں کو حضور کی محبت اور سنگت اور غلامی پر قربان کر کے جناب زید نے ایمان کا اعلان نبوت سے پہلے تعارف پیش کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر یہی وجہ بنی, یعنی بخاری کی وہ جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم بالکل ساری محبتوں کو حضور کی محبتوں پر قربان کرنا, چونکہ یہی بنیاد ایمان ہے. اللہ نے ان کے اس جذبے کو اتنا قبول کیا کہ پھر جب اعلان نبوت ہوا ہے تو ان کا نمبر والسابقون الاولون کی پہلا کیٹیگری میں آیا. اللہ اکبر. یعنی جس طرح صدیق اکبر بڑوں میں پہلے غلام حضور کے, مولا علی بچوں میں اور جوانوں میں پہلے غلام آپ کے, اسی طرح جناب زید غلام آزاد کردہ غلاموں میں پہلے غلام اور مسلمان حضور. کیسی غلامی ڈاکٹر صاحب کہ اس غلامی پر زندگیوں کو ناز ہو, آزادیوں کو ناز ہو, دنیا کی ساری آزادیوں کو ناز ہو. اچھا بالکل ایگزیکٹلی اب یہ تصوراتی یہ خاکہ چل رہا ہے اس وقت, اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ساتھ ہیں. اسی بنت میں آپ نے آگے بڑھانا ہے ہمیں کہ یہیں سے سرکار علیہ السلام نے تبسم فرمایا. اب ایک اعلان ہو رہا ہے جو اس وقت بیت اللہ پہ جا کے اعلان ہو رہا ہے, آزادی کا بھی اعلان ہو رہا ہے, بیٹے کا بھی اعلان ہو رہا ہے. یہیں سے بات کو آگے بڑھا. اور یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں واحد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی حیثیت سے ہیں جن کا نام آتا ہے, اور متبنہ یعنی جو منہ بولے بیٹے کا جو تصور اور جو ایک سوچ اس وقت تھی, مینٹالٹی تھی عربس کے اندر کہ وہ سگے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھنا, پھر ظاہر تمام چیز, تو وہ پورا کولیپس کر دیا سرکار علیہ السلام نے. وہ کیا ہوا ذرا واقعہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جنید صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا لقب ہے حب رسول اللہ, سرکار کے محبوب غلام, ان کا ذکر ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ایک منظرنامہ بنایا ہے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور میری حسرتیں ہی کیا تھیں, میری کوششیں ہی کیا تھیں, میں تیرے کرم سے پہنچا تیرے سنگ آستاں تک. ان کو تقدیر اور نصیب خود حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں اور ان سے کہتے تھے انت مولایا و انت حبی و منی و الیہ و احب الناس الیہ, کہ اے زید تو میرا محبوب غلام بھی ہے, تو مجھ سے ہے, تو میری طرف ہے, اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں. یعنی ان کو بڑے بڑے شرف ملے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا زید انت محدثی و صاحبی و انیسی, اے تو میرے ساتھ گفتگو کر کے میرا دل لبھانے والا ہے اور میرا مونس و غمخوار ہے, اس طرح ان سے فرماتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بڑی مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرمائی. اب اس طرف آتے ہیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں. نہیں پہلے وہ بتائیے, سرکار علیہ السلام خوش ہوئے, اب سرکار علیہ السلام بیت اللہ جا رہے ہیں, ایک اعلان ہو رہا ہے نا, پہلے آزاد بھی کر رہے ہیں, بیٹے ہونے کا, ذرا وہ بھی تو بتائیے نا لوگوں کو کیا ہوا. جس پہ ان کے والد نے بڑا تبسم فرمایا, بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. جی بالکل. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے گئے اور اعلان کیا, اور پھر ان کو فرمایا کہ اس نے میری غلامی کے اوپر اور میرے ساتھ رہنے کے اوپر ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے, تو میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. آزاد کیا اور پھر بیٹا بنا. جی بالکل. اور پھر وہ زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کے نام سے عرب کے معاشرے میں مشہور ہو گئے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جتنی محبت حضرت زید ابن حارثہ سے سرکار فرماتے تھے, لو کان زید حیا بعد النبی لاستخلفہ علینا, فرمایا اگر زید حضور کے بعد زندہ ہوتے تو حضرت زید کو حضور ہمارے اوپر خلیفہ مقرر کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا, یہ آن دا ریکارڈ ہے. اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں بیٹھے ہوتے, ایک دفعہ میرے ساتھ حضور بیٹھے تھے, جلوہ گر تھے, تو ایک سریے میں, جیسے آپ نے کہا کہ 7 سریوں میں ان کو امیر بنایا, تو ایک سریے سے وہ واپس آئے, کافی دن ہو گئے تھے ملے ہوئے, دستک دی. تو جب دستک دی تو جو ہی سرکار نے ان کا نام سنا, فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عریانا. یہاں عریان کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والا جبہ زیب تن نہیں فرمایا ہوا تھا, بلکہ وہ صرف ایک لباس تھا, اور اس سادہ لباس میں سرکار دوڑ کے گئے, دروازہ کھولا, وَكَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَحْتَدِنُهُ, سرکار ان کا سر چومتے, ان کو اپنے سینے سے لگاتے اور فرماتے میں تجھے بڑا یاد کر رہا ہوں. اچھا اب زید بن محمد مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد پھر زید بن حارثہ جو ہے, پھر وہ جو ظاہر قرآن کیا, وہ سارا ذرا واقعہ بتائیے کیا ہوا. وہ میں عرض کروں کہ پھر حضرت زید ابن محمد جب مشہور ہو گئے تو قرآن پاک ایک لیجسلیشن اور ایک قانون سازی بھی کیونکہ قیامت تک کر رہا تھا, تو قرآن پاک نے متبنہ یا اڈاپٹڈ چائلڈ کے لیے یہ اصول ختم کرنا تھا جو عرب والوں نے بنا رکھا تھا کہ اگر کسی کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہہ دیا اور پھر آپ نے اس کی شادی کی, اور پھر اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, تو پھر وہ جو آپ کی بہو تھی اس کے ساتھ پھر
پھر عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ سسر پھر جو ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسے بیٹا کہہ رہا تھا. تو اسلام نے کیونکہ اس پورے قانون کو ختم کر کے یہ بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, اس لیے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی اور سرکار نے خود ان کا نکاح حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا, اور بڑا خوبصورت یہ تعلق چلتا رہا. پھر مشیت ایزدی کے ساتھ جب یہ تعلق ختم ہوا, کیونکہ حکمت ربانی بہت اپروپریٹ جملہ یہ, بالکل صحیح, اور مشیت ایزدی کے ساتھ جب یہ ہوا, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے, میں اس لیے اللہ کا حکم جنید صاحب کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے فَزَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ اگر آپ ان کا نام لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں, کیونکہ ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے, یہ واحد صحابی ہیں, 30 نیکیاں لے لو جب زید کہتے رہو, یہ ان کا لقب. پھر سرکار نے جب نکاح فرمایا اور پھر یہ فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, کہ اب آپ ان کو ان کے اپنے نام سے بنائیں. تو اب ان کو زید ابن محمد کے بجائے لوگوں نے اللہ کے حکم سے پھر زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا, لیکن ان کا وہ مقام, ان کا وہ سٹیٹس اور سرکار کے ساتھ ان کی وہ محبت ان کو اور آگے ہی آگے ان کی بلندیوں کی طرف بڑھاتی رہی. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ مفتی صاحب اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے آپ کے اوصاف و محاسن. اچھا ایک بات دیکھیے خاص طور پہ کہ آپ کے جب اخلاق کریمہ کی بات ہم بات کرتے ہیں تو کریموں کے کریم کی غلامی آپ کو نصیب ہوئی, تو کریموں کے کریم نے کیا آپ کے اندر اخلاق دیکھے ہوں گے کہ آپ کو اپنے لیے ظاہر چنا, کیونکہ مانگا تھا نا. دیکھیں یہ بھی کیسی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کو مانگا خاص طور پہ کہ مجھے یہ غلام چاہیے, تو آپ کا خریدنا, اپنی بارگاہ میں بلانا اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ذرا بتائیے کہ آپ کے اوصاف و محاسن اور اخلاق کریمہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, جتنے بھی دنیا میں عظیم سمجھدار فہم و فراست والے لوگ ہیں, اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. ان میں سے ایک فہم و فراست, حسن و جمال کا پیکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ان کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کے نقش قدم پر چلا. اللہ اکبر. ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ٹھیک ہے, یہ وہ جن پہ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زید وہ ہیں انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. اللہ فرماتا ہے میں نے بھی انعام کیا اور محبوب آپ نے بھی انعام فرمایا. سر ایک اور بات دیکھیں آپ, یہ تو آپ بات فرما رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ, جس میں ظاہر ہے صرف حضرت زید ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مطلب اللہ کے پیارے موجود ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کمال تو یہ کہ تلاوت 24 گھنٹے ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے آپ کا نام نامی لیا جا رہا ہے, 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑی رفعت اور کیا ہوگی, بتائیے ذرا. تو جب انعام یافتہ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر بیچ میں ہو گیا کہ یہ انعام یافتہ ہیں, تو اللہ نے کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ انعام کی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انعام فرمایا, غلامی سے نکال کر آزادی بھی عطا فرمائی اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا. اللہ اکبر. اور 2 بندے پوری تاریخ میں ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا. ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سبحان اللہ. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے یا اپنے والدین کی طرف جانا, ترجیح حضور پاک کو دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں, جو ماں باپ چھوڑ دے, بہن بھائی, عزیز رشتہ دار اور کنبہ چھوڑ کے ترجیح میرے محبوب کو دے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مددگار میں جبرائیل کو بنا دیتا. اللہ اکبر. اور پھر پریکٹیکل مددگار جبرائیل بنے. جب ان کو ان کے ساتھی نے سفر پہ قید کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے پہنچ گئے. یہ سارے صحابہ کا انداز محبت یہی ہے کہ جس شے کی نسبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی نا, وہ کائنات کی جس طرح حضور افضل اور اعلیٰ ہے نا, اس طرح وہ شے اپنی اشیاء میں افضل اور اعلیٰ ہوگی. بے شک. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پہ اتنا اعتماد فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے ان کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے, ان کی شرافت اور تقوی کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا حضرت ابو رافع کو اور انہیں کہ آپ مقام یاجج چلے جائیں, وہاں ابو العاص آپ کے داماد میری بیٹی سیدہ زینب کو چھوڑ دیں گے, تو آپ نے وہاں سے لے کے آنا ہے. تو محدثین نے لکھا کہ کتنے دن وہاں پر کھڑے رہے اس انتظار میں کہ رسول اللہ کی بات نہیں غلط ہو سکتی. اللہ. فرمایا اگر سیدہ زینب سالوں نہ آتی تو حضرت
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سالوں وہاں انتظار کرتے رہتے اللہ کیونکہ صحابہ حضور کی بات پہ پہرا دینے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ وہاں جو معاملہ ہوا اس میں سیدہ زینب آئیں پہلے گھر سے, پھر واپس چلی گئی اور پھر کافی دن کے بعد دوبارہ آئی, لیکن اتنے وفادار بندے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیتے تھے وہاں سے ہلتے نہیں تھے. اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے رسول کے حبیب ہیں اور ان کا بیٹا اللہ کے رسول کے حبیب کا فرزند ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے چلنے کے انداز کو دیکھتے تھے, اور پھر ان کے چلنے کا انداز حدیث نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ جب یہ چلتے تھے تو چہرہ تنا ہوا ہوتا تھا اور نگاہیں شیروں کی طرح زمین پہ ہوتی تھی. اور یہ وصف ایک محدثین کی جماعت بیان کرتی ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے, اور جو شیر ہوتا ہے وہ نیچے دیکھتا ہے, اس کو دائیں بائیں کا خوف نہیں, اس لیے کہ اس کی وجاہت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کو حملہ نہیں کر سکتا. کیا کہنے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں, درود پاک مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین, یہ وہ ہستیاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں کہ جن کی رفتیں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. درود پاک اور لوٹ کے انشاءاللہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت اور شفقت تھی سرکار علیہ السلام کی, انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حب النبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے, وہیں سے آغاز کرتے ہیں. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ناظرین آخر تک رہنا ہے کیونکہ آج پولیو کیمپین کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ترین باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. علماء کرام سے کیونکہ جو کنفیوژنس موجود ہیں ابھی بھی ساؤتھ بلوچستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں اور دیگر علاقوں کے اندر, اس کے حوالے سے آج بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ شریعت پولیو کے حوالے یعنی پولیو کے قطرے جو ہیں اس کو پلانے کے حوالے سے کیا کہتی ہے. ذرا یہ بتائیے پیر صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت جو شفقت ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا سرکار علیہ السلام ان کا لاڈ و مان فرماتے ہیں, اور اسی طرح سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی عقیدت تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محبت کے جو ابواب ہیں ان میں شاعری کا بڑا خاص تعلق ہوتا ہے, اور ایک یہ محبت کے حوالے سے بڑا معروف ایک شعر ہے کہ عشق پابند وفا ہو یہ ضروری ہے مگر حسن مائل بکرم ہو یہ ضروری تو نہیں. اللہ اکبر اللہ. عام طور پر تو یہی اصول ہے کہ عشق جس نے کرنا ہے اسے سارے زاویے نبھانے ہوں گے, حسن کی مرضی ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ مائل بکرم ہو یا نہ ہو. بالکل ٹھیک. یہ جو باب جناب زید بن حارثہ والا ہے, یہاں عجیب بات ہے کہ عشق پابند وفا بھی کمال کا ہے اور حسن مائل بکرم بھی کمال. سبحان اللہ. یعنی دین کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ بندے کا نام حضور کے محبوں میں آ جائے. ایسا ہی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اور اتباع میں محبت کا جذبہ غالب ہونا ضروری ہے. بالکل ایسا ہے. تو جس کا نام محبوں میں آ جائے وہ یحببکم اللہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو جس کا نام نبی کے محبوبوں میں آ جائے اس کی عزت اور اس کی عظمت کا عالم. اللہ اللہ اللہ. سرکار سب سے محبت فرماتے تھے
اور حضور کی محبت کا ہی سارا پھیلاؤ ہے صحابہ پر بھی اہل بیت پر بھی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ محبت خاصہ دیکھ کر اپنے غیر یہ کہتے تھے کہ انہیں محبوبیت مصطفیٰ کا شرف نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب زید بن حارثہ ان لوگوں میں ہیں جن پر صحابہ کثرت سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محبوبیت مصطفیٰ کے منصب پر فائز ہے۔ اب محبوبیت مصطفیٰ کے مظاہر دیکھیں، مناظر دیکھیں تو ان میں یہ بات کلیئر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی دفعہ آپ کو لشکر کی سلاری سونپی، کتنی دفعہ آپ کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا، کس کس موقع پر آپ نے بے انتہا شفقت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صرف ایک جملہ بیان کر کے اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ کی محبوبیت تو کمال کی ہے ہی۔ آپ کے بیٹے جناب اسامہ کے بیٹے ایک دفعہ مسجد میں گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر جیسا عظیم صحابی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے، اللہ اکبر، لوگوں نے پوچھا، وظیفہ بھی حضرت اسامہ کا سب سے زیادہ رکھا تھا، نہیں وہ تو بات کی بات ہے، میں اس سے بھی اگلی ڈگری پہ جا رہا ہوں۔ اسامہ کا بیٹا محمد وہ گزرو چھوٹی عمر میں تھے تو عبداللہ ابن عمر اس طرح ادب کے ساتھ کھڑے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر حضور اس وقت ظاہری طور پر حیات ہوتے تو میرے اس عمل سے آپ بے حد خوش ہوتے، اللہ اکبر، کیونکہ حضور کو زید سے، اسامہ سے، ان کے نسل سے بہت پیار تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ کیسی بات ہے کہ حسنین کریمین اگر تشریف فرما ہے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار علیہ السلام اپنے ساتھ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لیول ظاہری بات ہے حسنین کا ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے، لیکن ان کے بعد بچوں میں کمال کی محبت حصے میں آئی ہے جناب اسامہ بن زید۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں، وقت چونکہ بہت کم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پریسائزلی اگر ہم بالکل آ کے ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ڈاکو کا جو ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے معاذ اللہ وہ شہید کرنے کی غرض سے آیا اور بار بار آیا، لیکن قدرت جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتی رہی، وہ کیا واقعہ ہوا تھا ذرا بتائیے۔ وہ جنید صاحب جو منافقین تھے نا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید ابن حارثہ سے محبت تھی، اور جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی ہو تو پھر اس کا محبوب بھی دشمن بن جاتا ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو منافقین ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے اوپر سرخی تھی، بڑے گوری رنگت والے تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل یعنی وہ تھا جس بہت زیادہ، تو وہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے زید یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح کی گہرا گندمی کلر، ہاں گہرا گندمی۔ تو وہ پھر جب اگٹھے آرام فرما تھے ایک دن اور اوپر لحاف لیا ہوا تھا، پاؤں صرف نظر آ رہے تھے، تو ایک عربی آیا جو کہ جانتا تھا اور پاؤں دیکھ کے بتا دیتا تھا، تو اس نے کہا ہاذہ الاقدام بعضھا من بعض، کہ یہ جو قدم ہے نا یہ بعض سے ہیں صرف۔ تو سرکار کو اتنی خوشی ہوئی اس بات پر کہ میرے زید اور اسامہ کا تعلق اس نے بیان کیا۔ اسی طرح وہ جو دوسرا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ایک منافق تھا، اور وہ آپ کا دوست بن کے آپ کے ساتھ وہ نکل کھڑا ہوا سفر پہ کہ آؤ گٹھے چلتے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک کھنڈر سا تھا، کہنے لگا تھوڑی دیر یہاں سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں رکے اور آرام کرنے لگے تو اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر آپ کو مارنے کے لیے وہ تل گیا، کھڑا ہو گیا، تو کہا بھائی کیوں میرے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اس لیے مجھے تمہارے اوپر بڑا غصہ ہے، میں جب تمہیں تکلیف دوں گا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اس طرح جب اس نے ایسی بات کی تو آپ نے کہا ایسا نہ کرو، اور پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا یا رحمان اغثنی، تو ایک آواز آئی اور اس آواز میں یہ کہا گیا کہ ویلک لا تقتلوا، تیری بربادی ہو، اسے قتل نہ کرو۔ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب اس نے مارنا چاہا باہر نکل کے دیکھتا کوئی شے نظر نہ آتی، تیسری دفعہ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے اور نقاب پوش ہے، اور اس نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ کے تڑپا کے اسے ختم کر دیا، اور آ کے حضرت زید کی رسیاں کھولیں تو حضرت زید نے پوچھا اے مہربان تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جو تیرے نبی پہ وحی لے کے آتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی جن کی حفاظت مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہی ہوگا۔ اچھا اب آخر میں بالکل آپ کی شہادت کا وقت ہے، جنگ موتا، اور آپ کی شجاعت و بہادری کی داستانیں ظاہر رقم ہوئی ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وہ جملے بھی۔ اب آپ موجود ہیں اور شہادت قریب ہے، ایک خطبہ آپ نے دیا ہے
میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں مسلمان منتشر ہو گئے تھے، ظاہر ہے وہ بھی مشیت خداوندی تھی، لیکن 3000 مسلمان ہیں، سامنے 1 لاکھ کا کم ہے نا، 2 لاکھ بھی آیا روایت میں. تو ذرا بتائیے وہ کیا خطبہ تھا، کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کی شہادت. جنید بھائی، جنگ موتا جو ہے بنیادی طور پر یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کا اظہار ہے. آپ ما کان و ما یکون کا مظہر ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جاتی دفعہ فرما دیا کہ زید بن حارثہ سپہ سالار ہیں، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری نے لکھا 4262 نمبر حدیث پہ کہ جس دن غزوہ موتا ہوا، اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، اس کو جنگ بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائیو دیکھا سارا کچھ. بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارے ایمان اور اعتقاد کا حصہ ہے. درست. اللہ تعالیٰ نے کائنات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کر دی جیسے آپ کی ہتھیلی. بلکہ آپ نے تو شہادتوں کی بشارتیں دے دی نا، کیٹیگوریکل بتا دیا، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد، اٹ مینز مطلب بشارت ہو گئی شہادت. لیکن اس میں جو سب سے اہم شے بیان کرنے والی ہے نا، وہ اعتقادی مضبوطی بڑی پیدا کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحابہ تمہیں بتاؤں نا جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے. فرمایا دیکھو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. میں بلا تمثیل ایک جملہ عموماً یہ جنگ موتا کے معاملے پہ عرض کرتا ہوں، یہ اس وقت ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، لائیو جا رہے ہیں نا. یہ تو انسان کی تخلیق کردہ بات ہے صاحب. سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصارت و بصیرت عطا فرمائی ہے کہ مثل ہتھیلی میں جو ہے ہر چیز رکھ دی آپ کے سامنے. اب ذرا وہ بتائیے صاحب کیا ہوا خطبہ اور 7 دن یہ جنگ جاری رہی اور مسلمان کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھکاوٹ کا شکار ہوئے. تو صحابہ کے جو جملے ہوتے ہیں نا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے اس کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ جملے پھر واپسی ریکوری کے لیے کافی ہوتے. تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ سارے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایسے کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دوبارہ جان پیدا ہوئی اور لوگ پھر جہاد کی طرف آئے. اور حضرت زید بن حارثہ کو جب شہید کیا گیا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ کے جسم پر 90 زخم تھے اور ایک بھی زخم آپ کے پشت پر نہیں تھا، سارے سینے پہ تھے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو 50 زخم تھے. ہمارے جب مجاہد جاتے تو مائیں کہہ کے بھیجتی ہیں بیٹے پشت پہ نہیں کھانی، سینے پہ کھانی ہے. تو سارے زخم سینے پہ کھائے، اس کا مطلب ہے بہادری کے ساتھ لڑے تھے. اللہ اکبر. اور شہادت پھر آپ نے اختیار کی. اچھا اب ایک بہت ضروری موضوع اور میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا گفتگو ہو جائے. بچوں کو یہ جو پولیو، چونکہ اس وقت کیمپین پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور تقریباً ٹارگٹ یہ ہے کہ 4 کروڑ کے قریب جو ہے بچوں کو ہم نے ہچ کرنا ہے اس حوالے سے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا، سب سے پہلے تو ایک کنفیوژن دور کیجئے کہ کیا یہ غیر شرعی عمل ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کیا پولیو کے قطرے، کیونکہ ایک کنسپٹ ہی بنایا ہوا ہے کہ جی حرام ہے، تو کیا یہ حرام ہے یہ بھی بتائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ انسانی جان بچانا اور خاص طور پہ جو وبائی امراض سے اپنے آپ کو بچانا کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ وبائی امراض تو ظاہر ہے پھر وہ دوسروں کو بھی پھیلتے اور لگتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی تینوں سوال جو ہیں ان کے حوالے سے میں چونکہ ظاہری بات ہے وقت تھوڑا ہے تو شارپلی عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پولیو کے قطرے جو ہیں یہ شرعی طور پہ پلانا جائز ہیں یا نہیں جائز. تو بیماری کے حوالے سے شریعت نے ایک بڑی کلیئر بات کہی ہے کہ طب اور طبیب اس پر فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ حکیم یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز مفید ہے یا چیز نقصان دہ. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ اجزائے دوائی میں کوئی پرابلم بھی ہو تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ بڑے فائدے کے لیے، یعنی الضرورات و تبیح المعذورات، جان بچانے کے لیے اور صحت بچانے کے لیے وہ تھوڑا بہت کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو جائز ہے. ٹھیک. اور باقی تو یہ آ گیا ہے اب کلیئر کہ اس میں ایسے اجزاء بھی بالکل شامل نہیں ہیں، یعنی شرعی طور پہ بھی جائز ہے اور حرام بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شرعی طور پر جائز ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیماریوں سے بچاؤ ہے یا ان بچاؤ کے لیے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں، تو کلیئر ہے شریعت اس حوالے سے صرف اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ حکم دیتی. ٹھیک ہے. جو لفظ ہے نا کہ جان بچانا فرض ہے. ٹھیک ہے. جان بچانا فرض ہے، اس میں سارے راز آ گئے، ساری حقیقتیں آ گئیں کہ جان بچاؤ گے
تو اس میں ظاہری بات ہے بیماریوں سے بچو گے تو جان بچا رہے ہوگے. اب جہاد میں جان بچانا تو فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, جہاد میں تو جان لٹانا فرض ہو جاتا ہے. جان بچانے کا فرض ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دنیاوی ہمارے معاملات ہیں, عام زندگی کے معاملات ہیں, ان میں کوئی ایسا خطرہ خواہ مول نہ لیا جائے جس کے ساتھ جان کو نقصان. اچھا, اپنی بھی جان بچانا اور دوسروں کی جان بھی بچانا. اس میں متعدی بیماری میں تو ظاہری بات ہے آپ بچاؤ کرتے ہو تو صرف اپنی جان نہیں بچا رہے ہوتے, آپ تو اگلے کی جان بھی بچا رہے ہوتے. من نحیاھا فکانما احیا الناس جميعا. اس میں جب احتیاط کرتے ہو تو صرف اپنی جان نہیں اگلے کی بچا کے تم انسانیت کو بچا رہے ہوتے. ٹھیک. یہ پولیو کے قطرے پلانا اور یہ پینا اور اس کی معاونت کرنا یہ صرف جائز نہیں ہے, بلکہ شریعت کے حوالے سے تو اس کا بہت بڑا مقام ہے. بالکل, آپ انسانیت کو بچا رہے ہو. بالکل ٹھیک. تو جب انسانیت کو بچا رہے ہو تو یہ رب کی رضا ہے, رب کے رسول کی رضا ہے, یہی تو ہمارا دین ہے. اچھا, میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں اس پہ پیر صاحب, اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ ذرا کلام فرمائیے, کہ میں عموماً یہ کہتا ہوں جو وائرس کیریئرز ہوتے ہیں نا, یہ ایکچولی خودکش بمبار کی طرح ہوتے ہیں, جو کہیں بھی چلے جائیں گے, کسی بھی جگہ جا کے بلاسٹ ہو جائیں گے, اور ان کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو وہ جو بات ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں بدرجہ اولا, ایک تو یہ کہ اپنی ذات کو بچانا, پھر اپنی وجہ سے جو کسی اور کو تکلیف ہونے والی ہے ان کو بھی بچانا بہت ضروری ہے. تو پولیو کیمپین میں میرا خیال ہے ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے, ہماری ایک مینٹالٹی بنی ہوئی. اب ظاہر ہے چونکہ وہ سنا کے ادھر ادھر کی باتیں, سازشیں, گوسپس وغیرہ, پھر وہ کچھ ادھر ادھر کے مطلب چینلز پہ دیکھ لیا, تو جو خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں, جس میں دادا دادی, نانا نانی, والدین ہوتے ہیں, جو بڑے بھائی بہن وغیرہ ہوتے ہیں, وہ عموماً رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب ایک نیو بورن بیبی ہے, اس کو کیا پتہ, یہ 2 سال کا بچہ, اس کو کیا پتا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, فیصلہ بڑوں نے کرنا ہے, بڑے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ سنی سنائی باتوں پہ. تو ان کو کیا کرنا چاہیے صاحب اس حوالے سے, بلا وجہ جو ایک خوف ان کے ذہن میں, نیگیٹیوٹی جو آئی ہوئی ہے؟ جی, میں یہی سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پہ بھی علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے رہنمائی کرنی چاہیے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ڈر اور خوف ہے بیسیکلی اسے ختم کیا جائے, ٹھیک ہے, اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے کہ نہیں, آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی دشمن کی سازش نہیں ہے, اور یہ آپ کے اوپر کوئی بیرونی ایجنڈا مسلط نہیں ہے, بلکہ یہ ایک علاج کے طور پہ کیا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, ذرا بتائیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بیرونی ایجنڈا ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح ہر چیز سے ایجنڈے کی بو محسوس کرنا شروع کر دینا, اور پھر اس کو جو صحت کے معاملات ہیں ان میں علماء کرام نے, جیسے یہ ہے نا کہ آنے والی بیماری سے بچنا, ایک تو ہے کہ بیماری ہو جائے تو اس سے بچنا, ایک ہے کہ بیماری آنے والی بیماری سے احتیاط کرنا. اس حدیث سے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تصبح بسبع تمرات من تمرات المدینۃ لم یضرہ سحر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ہر روز صبح مدینے کی اجوا کھجوروں کے 7 دانے کھا لیے تو اس کو نہ جادو اثر کرے گا اور نہ اس کو زہر اس کے اوپر کوئی اثر کرے گا. تو کہا کہ یہ بھی تو آنے والی بیماری سے بچنے کے لیے سرکار نے فرمایا. تو اسی طرح یہ جو پولیو کے معاملات ہیں, کیونکہ اس میں بھی بچوں کے معذور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑی سخت بیماری ہے جس کو پیش بندی کرنے کے لیے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ایک دوا تیار ہوئی ہے, اور اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو فیملی کے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور ایک اچھے طریقے سے. ایک بات جو ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہے, اس میں ذرا سا کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہ بھی انڈورس فرما دیجئے, کہ والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے, بزرگوں کو بھی سوچنا چاہیے, جو آپ کا پیارا ہے, جو آپ کا راج دلارا ہے, جو آپ کی پیاری ہے, جس پر آپ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کیا آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بچہ جو آگے جا کے معذور ہو جائے, لنگڑا کر چلے, یا مطلب زندگی جو ہے اس کی مفلوجی میں گزر جائے؟ کیا وہ چاہیں گے اس طرح کی بات؟ یہ اسی طرح ہے نا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے, اور اس ایک والدین کی چھوٹی سی غلطی سے اگر بچہ جو ہے وہ معذوری کی طرف جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں اسے کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے, پھر ساری زندگی وہ پچھتاتے رہیں گے. تو اس میں ان کو ضرور تعاون کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ ایسے مرض سے بھاگنا چاہیے, اور بم کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے تھے, میں خود کچھ حملہ آور کہتا ہوں وائرس کیریئر. تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فر من المجذوم فرارک من الاسد, کہ جب تو جذام کا کوئی مرض دیکھو تو پھر اس سے یوں بھاگو کہ جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے. درست. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ اعتقاد یہ رکھنا چاہیے کہ مرض اگر کسی سے لگ رہا ہے تو وہ مرض اللہ کے حکم سے ہی آگے جا رہا ہے. اعتقاد یہ ہونا چاہیے, لیکن احتیاط بھی ہونی چاہیے, اور اس کا حکم دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. فائنلی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو دیکھیں, پہلے تو کلیئرٹی آ گئی پیر صاحب کی طرف سے بھی, میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا مطلب اس کو انڈورس کر دیجئے بات کو, کہ ایک تو یہ کہ غیر شرعی عمل نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اس میں حرام اجزاء استعمال نہیں کی, تیسرا جو منفی پروپیگنڈا ہے اس میں خاص طور پہ جو گھر کے بڑے ہیں, چاہے اس میں بڑے بھائی بہن ہیں, چاہے اس میں والدین ہیں, چاہے اس میں نانا نانی, دادا دادی, واٹس ایور جو بڑے ہیں گھر کے, ان کو ہر طرح کی منفی سوچ سے باہر نکل کے
پولیو کی اس کیمپین میں ساتھ دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو خطرے پہ لانے چاہیے. اب اس میں جو اگلا فیز ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جب پولیو ورکر, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے, جب وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پر آتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے, مطلب میں سبھی کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ بھی ہیں, دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ ناروا سلوک کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ اپنا ترش بھی ہو جاتے ہیں, تلخ بھی ہو جاتے ہیں, گالیاں بھی دے دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان پر تشدد تک ہوا ہے. وہ تو بیچارے صاحب ایک اپنا اخلاقی فریضہ ادا کرنے آئے ہیں. وہ تو بنیادی طور پہ آپ کو نوک کرنے آئے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچا لیں, اپنی نسلوں کو محفوظ کر لیں. ان کا کیا قصور ہے ہم ان کو گالیاں دیں, ان کے ساتھ برا سلوک کریں یا تشدد کریں؟ ذرا بتائیے اس حوالے سے کہ یہ غلط ہے. یہ تو بالکل جنید بھائی, جب کوئی بندہ میرے دروازے پہ آتا ہے نا, میں اسے جو گفتگو کرتا ہوں یہ میری تربیت کی عکاسی ہے. درست ہے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, ایک بندہ آیا, اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا اس بندے کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تو انتہائی شفقت فرمائی. بالکل. عرض کی حضور آپ تو کہہ رہے تھے, فرمایا میں تو اچھے اخلاق والا ہوں نا. تو جو آئے ہوئے مہمان کو اچھے طریقے سے نہیں ڈیل کرتا, برا سلوک کرتا ہے. درست. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان عبادات سے نہیں پہچانا جاتا, انسان معاملات سے پہچانا جاتا, اس کے معاملات کیسے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح کا آیا کہ ایک عورت کا ذکر ہوا, اس کے بارے میں کہا یہ فرض عبادات کے بعد نفلی عبادات نہیں کرتی لیکن اس کا لوگوں سے معاملہ بڑا اچھا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. اور اس کے مقابلے میں جو نوافل بہت پڑھتی تھی لیکن لوگوں سے ڈیلنگ ٹھیک نہیں تھی, آپ نے اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی. تو جو بھی ہمارے دروازے پہ آئے, ہمیں بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے اخلاق سے اس سے ملنا چاہیے کہ وہ جاتے ہوئے یہ یاد کرے کہ حضور کا غلام اس گھر میں رہتا ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ورکرز آ رہے ہیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت تو نہیں آ رہے ہے نا, اور خدا نخواستہ آپ کو زج کرنے یا آپ کو تکلیف دینے تو نہیں آ رہے. آپ کو تو میرا خیال ہے چاہیے کہ ان کو بہت وارملی جو ہے ویلکم بھی کہیں اور ان کو سپورٹ کریں. بلکہ ایک اور بات اس میں آپ ذرا سے لوگوں کو بتائیے کہ ہوتا یہ ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہو. ایک گھر ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں سمجھدار رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو, لیکن ان کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں وہ بہت ریجڈ ہیں, بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ نہیں چاہتے, مطلب ان کو بس ایک ذہن بنا ہوا ہے ان کا کہ نہیں یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, تو ان کو کنونس کرے پھر جا کر. میرا خیال یہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے. بتائیے ذرا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو کردار ہمیں دیا ہے ان کو بھی تعلیم کرے, ان کو بھی ایجوکیٹ کرے. اور احتجاج اگر کرنا پڑے کبھی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سلجھا ہوا عمل بتایا کہ اپنا سامان باہر رکھ کے بیٹھ جاؤ تاکہ ساتھ والے کو پتہ چلے تم احتجاج کر رہے ہو. درست. تو یہ تعلیم و تربیت ہے کہ اپنے ہمسایوں کو یہ سمجھائیں, خود بھی سمجھے اور اپنا اعلیٰ کردار پیش کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عکاسی ہو سکے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام, جاتے جاتے میں اس وقت جہاں جہاں والدین مجھے بیٹھ کے سن رہے ہیں یا جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں یا جو بزرگ ہیں, دادا دادی نانا نانی جو مجھے سن رہے ہیں, بہت توجہ سے میں 2-3 گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ جو آپ کا ساؤتھ بلوچستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے یا ناردرن ایریاز کے جو لوگ ہیں, دیکھیے یہ منفی پروپیگنڈا ہے, آپ کو متنفر کیا گیا ہے, ایک خاص مقصد کے تحت متنفر کیا گیا ہے کہ آپ پولیو کیمپین کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ورکرز جب آپ کے دروازوں پر آئیں تو آپ ان پر تشدد کریں, آپ ان کو مارے پیٹیں خدا نخواستہ, یا ان کو گالی گلوچ کریں یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں, ان کو بھگا دیں. یہ ایک مقصد کے تحت پولیو کے قطرے پہ لا کے آپ کے بچوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بیماری جو ہے ان کو لاحق ہو جائے گی, یا آگے جا کے کوئی پریشانی ان کے ساتھ ہو جائے گی, یا آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ پائے گی, یا یہ حرام کام ہے. یہ ساری سوچیں جنریٹ کی گئی ہیں. دیکھیے ہمارا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہم اتنا پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, پیار کیوں کرتے ہیں, کہ صحت مند رہے نا, ان کو مفلوجی سے بچائیے, اپنے مستقبل کی حفاظت کیجئے صاحب. 2019 میں 147 کیسز تھے پاکستان میں, 2020 میں 84 کیسز تھے, 2021 میں آج الحمدللہ صرف 1 کیس رہ گیا. صرف پاکستان اور افغانستان ہے جہاں پر یہ مسئلہ ہے. اس کو بھی ختم کر دیجئے, آگے بڑھیں, حکومت کا ساتھ دیں, اپنے مستقبل کو محفوظ کیجئے. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ مفلوج ہو, آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ معذور ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ معذور نہ ہو تو پھر آپ حکومت کا ساتھ دیجئے,
پولیو کی اس کیمپین میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو قطرے پلائیں تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو، ہماری نسل محفوظ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں، بزرگ شناخواں جناب مرغوب احمد حمدانی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آخر میں انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے، کتاب الشفا، دشمن پر غلبہ پانے کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتاح 313 بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے انسان اپنے بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں۔ یہ میرا خیال ہے جملے آج اگر ہمارے تمام تر ادارے اس کو اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ سامنے اگر فریم کر کے لگا لیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں اس سے ملے گا کہ کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب زید بن حارثہ کی بڑی شان ہے، زید بن حارثہ کی بڑی شان ہے، راضی ان پر ہوا رب رحمان ہے، راضی ان پر ہوا رب رحمان ہے۔ اولی مومنوں میں، اولی مومنی میں شمار ان کا ہے، اولی مومنی میں شمار ان کا ہے، کیسا رب کا ہوا ان پہ احسان ہے، کیسا رب کا ہوا ان پہ احسان ہے، زید بن حارثہ کی بڑی شان ہے، مصطفیٰ پر فدا جان و دل سے ہوئے، مصطفیٰ پر فدا جان و دل سے ہوئے، زندگی ان کی الفت کا عنوان ہے، زندگی ان کی الفت کا عنوان ہے، زید بن حارثہ کی بڑی شان ہے، ساجد اہل حرم کہتے ہیں آفری، ساجد اہل حرم کہتے ہیں آفری، دین پر جان کی ایسے قربان ہے، دین پر جان کی ایسے قربان ہے، زید بن حارثہ کی بڑی شان ہے، راضی ان پر ہوا رب رحمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ